السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج پارلیمنٹیرینزم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پچھلے چند دنوں بلکہ چند ہفتوں کی اگر ڈیولپمنٹس کو دیکھیں پاکستان کے حوالے سے، تو کیا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کا جو وجود ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو جس طرح کام کرنا چاہیے، آج ہر کوئی اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ جو ہے جمہوری اقدار کے اوپر چل ہی نہیں رہی، اس کی تو نمبر گیم ہی تبدیل ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گئیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے سنی اتحاد کونسل کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ چہمگوئیاں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید توڑنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، فارورڈ بلاکس بننا شروع ہوں گے پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر بھی حکومت کی تبدیلیوں کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ جناب ہمارے لوگوں کو جو ہے لبھایا جا رہا ہے، ان کو لالچ دی جا رہی ہے، اور آج اسی سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی وکٹ گر گئی ہے چودھری عثمان کی شکل میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایم این اے تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں اپنی شمولیت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں شمولیت کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور حکومتی بینچز کا اب وہ باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں۔ کیا یہی پارلیمنٹ جس کے بارے میں ایک وفاقی وزیر خواجہ آصف یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہائیبرڈ نظام ہے، مانتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے، یہی ہائیبرڈ نظام جو ہے اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، کاش یہ پہلے آ چکا ہوتا، دیر آئے درست آئے۔ اور اب کیا اسی نظام کے تحت ہی یہ پارلیمنٹ آگے چلنے لگی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن، آنے والے ہفتے کیا مزید مشکلات لے کے آنے لگے ہیں؟ اسی پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تین وکلا آج میرے پینل کا حصہ ہیں، اور تینوں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے بڑا نام رکھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست بھائی وکیل بھی ہیں، اور سینئر اینکر پرسن منیف فاروق صاحب۔ منیف صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا صاحب، اور خود بھی وکیل ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ میں منیف صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پارلیمنٹیرینزم کا آج جو ہے وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے جناب ہمارے نمبر گیم ہلا کے رکھ دیے، یہ نمبرز وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے جس طرح ہمیں ووٹ ملے تھے۔ دھاندلی کے الزامات تو ہیں ہی، لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کی باقاعدہ پہلی وکٹ گر گئی ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پہلی ہے یا مزید ابھی آگے گریں گی۔ ڈو یو تھنک یہ پارلیمنٹ جس طرح آپریٹ کر رہی ہے یہ ٹرو ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق آپریٹ کر رہی ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ نہیں، میرا نہیں خیال، بائی فار میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک نارمز کے تحت ہی ہمارا نظام چل رہا ہے۔ ہم کہنے کو تو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، لیکن جو اس کے اسینشل انگریڈینٹس ہیں وہ مسنگ ہے۔ یہ تو مطلب ایک اکیڈیمک بحث کے علاوہ اگر ہم پریکٹیکل بات بھی آج کے حالات میں کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کے قریب بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہو۔ بہت سا کچھ ہونا باقی ہے۔ اور اب تو دیکھیے جب ہم حکومت کے لیول پہ خواجہ آصف صاحب ایک نہ صرف یہ کہ وہ وزیر دفاع ہے بلکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں، پاکستان کے مسلم لیگ نون کے ایک بہت قداور شخصیت ہے۔ اگر ہائیبرڈ ماڈل کو نہ صرف وہ اون کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کے بتا بھی رہے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، اور بول وہ سچ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اور میں تو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے خود عرض کر چکا ہوں کہ اٹس ناٹ اے نیو ریولیشن، یہ ہائیبرڈ ماڈل کا بھی بہت ہی ایڈوانسڈ ورژن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اور جو ابھی یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آج وہ چودھری عثمان صاحب آئے، وہ تو غالباً انہوں نے ایک زمانے میں حلف بھی لیا ہوا تھا۔ جی، قرآن مجید کے اوپر حلف، جی انہوں نے حلف لیا تھا۔ میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا، مقدس معاملات ہوتے ہیں، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے جی، لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ کوئی اچھے پریسیڈنٹ تو سیٹ نہیں ہو رہے۔ ٹیکنیکلی وہ کل الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے، وہ انہیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور ود دس ڈیسیجن جو ابھی ریویو پٹیشنز کا آیا ہے اس کے نتیجے میں تو پھر وہی حل نکلتا ہے۔ لیکن میں اگر دونوں فیصلوں کو دیکھیں ایک فیصلہ وہ تھا جو 12 جولائی 2024 کو ہوا تھا، جو اوریجنل ڈیسیجن تھا منصور علی شاہ صاحب والا۔ اس میں دیکھیے 39-41 کا فرق تو صاف ظاہر تھا نا۔ 39 ممبران کے حوالے سے تو آلموسٹ 8 ججز تو بالکل کنسنسس میں تھے، اور بائی دی وے جمال مندوخیل صاحب از ون آف دیم کہ یار یہ لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے نا، تو آپ 39 کے حساب سے تو انہیں سیٹس دیں۔ لیکن ہاں منصور علی شاہ صاحب نے بہت باہر نکل کر ایک ایکسٹینسو ریلیف دیا پی ٹی آئی کو، اس کے اوپر چلے سوال ہم ہو سکتا ہے، غلطیاں تحریک انصاف سے بے شمار ہوئی۔ لیکن جو اب فیصلہ آیا ہے
بصد احترام بحیثیت ایک پاکستانی کے ایک قانون کے طالب علم کے میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھیں کہ بالکل ہی ڈپرائیو کر دینا ایک جماعت کو کہ وہ 39-41 والا فرق بھی ختم ہو گیا. تو اب ٹیکنیکلی تو جو مرضی اس کو ہم غلاف چڑھا لیں, ٹیکنیکلی تو وہ تمام ممبران انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو دے آر اپ فار گریبس. وہ گفتگو سے کسی سے مائل ہو جائیں کسی کی طرف, جس طرح آپ نے کہا انہیں لبھایا جا رہا ہے, تو یا لبھایا جائے گا تو یا دبایا جائے گا, یا ڈرایا جائے گا, یا جفی ڈالی جائے گی, یا کچھ اور ڈالا جائے گا. تو وہ ہماری بات ہے پھر وہ یہ تو پھر ایسے ہی ہے. پریکٹیکل پالیٹکس ہے, کروڈ ریالٹی ہے, ہونا تو یہی جا رہا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب, اپوزیشن کا ایک پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیئر موجود ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ توڑنے کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اب چاہے وہ چودھری عثمان جس طرح چلے گئے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, یا اور بھی جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح ایک اپنی طرف انٹریپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اب ایتھیکلی آپ کے خیال میں یہ درست ہے, بہتر نہ ہوتا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ لیا تھا وہ اگر نہیں رہنا چاہتے استعفیٰ دیں, دوبارہ بائی الیکشن میں جائیں, لوگ اگر انہیں دوبارہ ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد بے شک جس مرضی جماعت سے وہ کھڑے ہوں, جس مرضی جماعت کا وہ ٹکٹ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیاست نام ہی جوڑ توڑ کا ہے, اور یہ اگر کہیں کہ یہ ان ایتھیکل ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں نے ایفیڈیوٹس اگر نہیں دیے اور وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کسی کی بھی تصویر اگر وہ لگا کے یا کوئی بھی نعرہ بلند کر کے اگر وہ جیتے ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وٹ ایور فار وٹ ایور ریزن, تو وہ اپنے حلقوں سے اگر جیت کے آئے ہیں. لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیپ بھی ہوتا ہے اس کے فالوئنگ دیٹ ون. جب آپ ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اگر کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو 3 دن کے اندر جب آپ کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے, 3 دن کے اندر آپ نے ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے کہ میں فلاں سیاسی جماعت سے وابستگی ہے اور فلاں سے نہیں ہے. یہاں پہ 39 کا 41 کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس پہ تو چلیں بحث کی جاتی ہے اور کی جا بھی سکتی ہے, لیکن یہاں پہ یہ تو دیکھیں نا کہ کم از کم عثمان صاحب جو ہیں وہ ایک آزاد امیدوار تھے اور اس کے بعد انہوں نے کسی سیاسی جماعت کی طرف رخ نہیں کیا. وہ پارلیمنٹ میں ایک آزاد حیثیت سے موجود تھے, ایون دو کہ مور کا نشان تھا ان کا اور تصویر انہوں نے کسی کی بھی لگائی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں, جوڑ توڑ تو ہوتا ہے, یہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. یہ ہماری جماعت کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. تو سیاست میں تو یہی ہوتا ہے. اب whoever has got a little bit more weight on their scales اس جوڑ توڑ میں بالکل ان کو ملتا ہے. جی بیرسٹر صاحب, چودھری عثمان صاحب نے اپنی کیمپیننگ میں یا پوسٹرز کے اوپر کس کی تصویر لگائی تھی؟ لگائی ہوگی, کسی لیڈر کی لگائی ہوگی, ظاہری بات ہے. اگر وہ خود آزاد تھے لیکن ان کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے پہلے تھی اور آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا اور اگر اپنے لیڈر کی تصویر لگائی, یہاں پہ تو 2 لیڈرز کی 3 لیڈرز کی بھی لوگوں نے اس الیکشن میں تو تصویریں لگائی تھیں. آپ نے ان کا وہ حلف سنا ہے جو قرآن مجید کے اوپر انہوں نے اٹھایا تھا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل رہوں گا؟ یہ آپ نے دیکھا؟ آپ کے خیال میں ظاہری بات ہے میں نے حلف سنا نہیں ہے. اچھا, آپ نے سنا نہیں؟ میں نے سنا نہیں ہے, لیکن میں نے بالکل سوشل میڈیا پہ وہ تصویر ضرور دیکھی ہے. قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سیاست, اسی لیے میں اس چیز کا, دیکھیں میں بہت زیادہ کہتا ہوں کہ مذہب کو سیاست کے ساتھ اور سیاست کو مذہب کے ساتھ, ان دونوں کو جو ہے نا آپس میں آپ مکس نہ کریں. اسی لیے کیونکہ سیاست جو فی الوقت آج کل کی سیاست ہے وہ تو آپ دیکھیں تو معذرت کے ساتھ وہ سیاست یا پچھلے زمانوں میں جو سیاست ہوتی تھی یہ جس مقصد کے لیے ہوتی تھی, اب وہ ایک ڈیلیبریٹ کر گئی ہے وہ تمام تر چیز. ابھی بھی سیاست میں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں, لیکن ویسے صاحب اچھے لوگ جو موجود ہیں, لیکن آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سیاست اس ڈگر پہ پہنچ گئی, لیکن اس قسم کا قدم اٹھا کے ایک ایسا شخص جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ لے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اسے اسمبلی تک پہنچائیں, وہ قرآن مجید کے اوپر حلف بھی لے اور اس کے بعد وہ آپ کی پارٹی میں یا آپ کی حکومت میں شامل ہو جائے, تو اگر ایک غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو تو سپورٹ آپ لوگ خود کر رہے ہیں. بہتر نہ ہوتا کہ آپ خود اسے کہتے کہ نہیں یار یہ ہماری پارٹی کا بھی اصول نہیں ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آج وہ اپنی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ کے خیال میں آج چودھری عثمان کی لائلٹی کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا یا کل ایک فون کال کے اوپر دوسری سائڈ پہ واپس چلا جائے گا؟ تو منصور صاحب پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہماری جماعت میں بھی دیکھیں نا, لوگوں کو یا دیگر جماعتوں میں سے لوگوں کو نکال کے
لوگوں نے رخ کیا پی ٹی آئی کی طرف گئے. کیا 2018 کا الیکشن اتنا دور تو نہیں تھا؟ ابھی آپ دیکھیں 5-7 سال ہی ہوئے ہیں نا, اس میں دیکھیں اس میں کس طرح لوگوں نے شرکت کی اور کون کون سی جماعتوں سے اٹھ کے وہ لوگ وہاں پہ گئے. تو یہ اس چیز کو بھی تو کم از کم دیکھیں. اب اگر پی ٹی آئی نے اس وقت وہ کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ اب اگر خود ہو رہا ہے اینڈ ناٹ سو مچ ڈائریکٹلی if I might add, because یہ تو کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ تو الیکشن لڑ کے نہیں آئے, آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے آئے, اور بے شک ایک پارٹی کے ساتھ افیلیشن ضرور تھی. اور یہ بھی کلیئر کر دوں, وزیر اعظم سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں, جتنا میں قانون کو سمجھتا ہوں, ہم تینوں ہی قانون کے طالب علم ہیں, آپ کے تینوں پارٹیسپینٹس, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ 3 دن میں کانسٹیٹیوشنل جو ایک سٹیپ ہے یا وہ ایک جو ونڈو ہوتی ہے وہ 3 دن کی ونڈو ہوتی ہے. اس کے بعد اب تو ویسے پارٹی افیلیشن تو آپ کی ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ وزیر اعظم سے ملاقات کریں یا فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں, لیکن فارملی جو جوائننگ ہے آن دا ریکارڈ آف دا نیشنل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے کسی بھی رجسٹر میں یا کھاتے میں, وہ کسی سیاسی جماعت کے تو نہیں گنے جائیں گے, وہ انڈیپینڈنٹ ہی گنے جائیں گے. میں یہاں پہ ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ چودھری عثمان صاحب سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ان کا موقف اس پروگرام میں شامل کیا جائے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پہلے ساری تفصیلات لیتے رہے, آخر میں جا کے ان کو بتایا گیا کہ جناب اینکر منصور علی خان ہے. اس وقت سے لے کر اب تک ہم ان کو فون کر رہے ہیں تو وہ فون نہیں اٹھا رہے. یہ ضروری ہے یہ انفارمیشن شیئر کرنا. نعیم حیدر پنچوتا صاحب, یہ بیرسٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ والا دروازہ کھل گیا ہے کہ جہاں پہ انڈیپینڈنس کو اس طرح پارٹی میں یا حکومتی بینچز کی طرف لایا جائے گا, تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. آپ کی جماعت کے اوپر جو ہے وہ بجلی بھی کڑکنے والی ہے, طوفان بھی آنے والا ہے. منصور بھائی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا جی, جس کے نام کے اوپر یہ کہا گیا کہ میں اس قرآن پاک کے اوپر حلف دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا, آپ مجھے ووٹ دیجئے اور میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, ان کے ساتھ ڈٹ کے رہوں گا. میرے اوپر دباؤ ڈالا جائے, میرے اوپر تشدد کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے یا پیسے دینے کی کوشش کی جائے, تو میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن آج وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے, جس طرح بھی ہٹائے گئے, پیسے دیے گئے, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, جو بھی طریقہ کار کیا گیا. یہ اس سے پہلے بھی 26ویں ترمیم کو آپ نے دیکھا, اس وقت بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, صرف پی ٹی آئی نہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرح جے یو آئی کلیم کرتی رہی. پاکستان کے اندر عوام کی جو منشا ہے, جو عوام کی رائے ہے, جو عوام کی قدر ہے, اس کے اوپر یہ واضح پکچر نظر آتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 کی, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جتنی جماعتیں ان کی اتحادی, یہ تمام لوگ ایک ہی دھارے سے گزر رہے ہیں اور ملوث ہیں ہر عمل کے اندر, اور تاریخ ان کو یاد رکھے گی. اور یہ ساری زندگی کیا 100 سال 200 سال یہ 500 سال یا 1000 سال والا معاملہ نہیں ہے, یہ یہاں ہی حساب آپ نے دینا ہے اور اگلے جہان بھی دینا ہے. نعیم صاحب یہاں پہ, نعیم صاحب یہ عوام بھی دے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اسے کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. سیکنڈ بات, نعیم صاحب آپ کیونکہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں, بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی ابھی تاریخ کا ہی حوالہ دیا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی تو یہ سب کچھ ہوتا تھا, ہمارے لوگوں کو بھی فورس کیا گیا, ان کو بھی وفاداریاں تبدیل کرنے کے اوپر جو ہے وہ فورس کیا گیا. تو آج ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو کچھ آپ نے بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں اس وقت آپ. منصور صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کریں گے نا کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی, پاکستان کے اندر ڈاکہ ہوا, عوام کے ووٹ کے اوپر یہ کیا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, پریس کانفرنس کی گئی, تو اس کے ایک جملے کے اندر جواب دیا جائے گا کہ 2018 کے اندر یہ ہوا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس وقت یہ کیا, تو یہ اس وجہ سے اب ہمارا کرنا بھی بڑا جائز ہے. لیکن جب ہم ثبوت مانگیں گے کہ 2018 کی پٹیشنز دکھا دیں, اغوا دکھا دیں, پریس کانفرنس دکھا گئے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے, چار دیواری کا تقدس, صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جلسہ احتجاج, یعنی کرپشن کے اوپر اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, وارنٹ لے کر کوئی جاتا ہے, گرفتار کرتا ہے. لیکن احتجاج کے اوپر کہ آپ جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ چھوڑ دیں, آپ اغوا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے نوکن اتاریں, جو سارا پروسیس کیا گیا, کرپشن کے الزام کے اوپر تو پھر نعیم صاحب ہوگی نا, نعیم صاحب اگر کرپشن آپ کوئی چیز ہوگی نا. نعیم صاحب اگر آپ ایک منٹ سر آپ نے کہا کہ اگر کرپشن کی وجہ سے اگر آپ سر سپریم کورٹ کے فیصلے کا مجھے کر کے تو میرا دل تھا کہ پھر میں آپ کا آپ بات کیجئے گا, آپ بات کیجئے گا, جی. آپ سپریم کورٹ پہ بات کیجئے گا, میں ابھی آپ کو موقع دوں گا, صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے. آپ نے کہا کہ اگر کرپشن کے چکر میں اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ ایک اور معاملہ ہے, جس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا تھا, تو پھر اسی کرپشن کے معاملے کے اوپر ہی پھر عمران خان صاحب بھی آج جیل کے اندر ہیں,
تو پھر یہ ٹھیک ہے سب کچھ؟ میں ایک ایک مقدمے کو اٹھا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ مختلف رہنماؤں کیا، ورکرز کیا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا جن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے آپ نے کیسز بنائے. آپ نے سائفر بنایا ختم ہو گیا، آپ نے عدت بنایا ختم ہو گیا، آپ نے توشہ خانہ بنایا ختم ہو گیا، آپ پارٹ 2 لے کر آگے، القادر بھی ختم ہو جائے گا. یہ تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان راضی ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے. تو یہ واضح ایویڈنس ہے جو انڈورس کر رہی ہے کہ تمام کیسز کس طرح سے ہیں. ٹھیک. سیکنڈ بات یہ رہے گی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی جو میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کی گئی، سب سے پہلا فیصلہ اس کے اوپر آنا تھا، اس کی سماعت ہونی تھی. 26ویں ترمیم کی کو جو چیلنج کیا گیا اس کی سماعت نہیں ہو سکی اور آپ نے جو ہے وہ سماعت ریویو کی کر دی. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کیونکہ ریویو بینچ بھی اسی 26ویں ترمیم کی روشنی میں بنا. نمبر 2 بات، جو ریویو کے اندر ججز بیٹھے وہ مین جو فیصلہ تھا اس کا حصہ ہی نہیں تھے، نئے ججز آپ نے اپنی مرضی سے ڈالے. نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ عوام نے 8 فروری کو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا. میں خود سرٹیفکیٹ لے کر گیا اور پی ٹی آئی کو امیدوار تھا. وہاں پر آر او نے یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں. ہم ہائی کورٹ کے اندر گئے، ہم سپریم کورٹ کے اندر گئے، ہماری چنوائی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کا حق بنتی تھی. عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، جو کہ میں یہ عثمان چودھری کی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا اس نے ویڈیو پیغام دیا. اور عوام نے ووٹ ہی جب اس کو دیا تو آپ نون لیگ پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کو مال غنیمت سمجھ کے کیسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک. اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن کے نون لیگ یا دیگر جماعتیں سپریم کورٹ کے اندر جائیں. اگر وہ گئیں تو وہاں آئینی بینچ کو چاہیے تھا کہ ان کو ہتھکڑی لگائی جاتی کہ بھائی آپ کس روح سے آئے ہیں یہاں پر. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پہلے ہم اپنے سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کا جو ہے وہ تقدس رکھیں گے اور اس کی جو تکریم ہے اس کو بحال رکھیں گے. ہم آپ کو ہتھکڑی لگاتے ہیں کہ آپ نے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا. اوکے سر، میں آ رہا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ وہ کیسے فیصلے کہ جب پہلے ہی صحافی بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے. اوکے، مجھے اجازت دیجیے گا. منیب صاحب، یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے، آپ نے بیرسٹر صاحب کی گفتگو سنی، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ایسا رستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں جس میں ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی چیز ایتھیکل ہے یا نان ایتھیکل ہے. تو مجھے تو ایک بہت بڑا طوفان آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تو نمبر گیم جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں، ابھی آپ اسلام آباد سے ہو کے آئے، جمع گوئیاں ہو رہی ہیں کہ 27ویں کوئی ترمیم آنے والی ہے. اس میں کیا ہوگا، جتنے منہ اتنی باتیں، ہمیں نہیں پتہ. آپ کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں سوال سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے نا، پریکٹیکل پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں نا کوئی پائٹی نہیں ہوتی، یعنی کوئی پائس لوگ نہیں ہوتے، کوئی بہت زیادہ کوئی کچھ تو اصول ہوتے ہیں. نہیں، اصول ایک اور چیز ہے. اصول ایک اور چیز ہے. ہم جو چیز تلاش کر رہے ہیں نا، یہی بات اکثر، اور یہ بڑی بالکل درست بحث ہے کہ یار کوئی بنیادی اصول تو ہونا چاہیے نا، جو بھی آپ نے بھی کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی لڑائی یا سیاست بھی ایک لڑائی اس طرح کی بن جائے جس کے اندر آپ نے اپنے مخالف کو ہرانا ہے، نو میٹر کہ آپ کس طریقے سے ہرائیں یا کیا ہو، تو پھر شاید حالات ایسے ہی بن جاتے ہیں. ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا منصور صاحب، اقتدار ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی اسے سے حاصل کرتا ہے، اور جب وہ کسی تیسرے فریق سے مدد لیتا ہے، ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے، تو پھر جو آپ کے بعد آتا ہے وہ بھی اس سے 2 ہاتھ بڑھ کے آگے جاتا ہے. ہر دفعہ لیول زیادہ ہو جاتا ہے. اب جیسے پنچوتا صاحب کی حکومت، لیٹ سے اب اگر آگے تحریک انصاف کی کبھی حکومت آتی ہے تو یہ بات آپ لکھ کے لے لیجئے، وہ اس سے 2 ہاتھ نہیں 4 ہاتھ آگے جائیں گے. اور جو مدد آج اسٹیبلشمنٹ سے وہ آج کا نظام لے رہا ہے یا آج کی حکومت لے رہی ہے، اس سے 4 گنا زیادہ لی. لیکن یہ سسٹینیبل ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ون ورڈ نہیں، سسٹینیبل نہیں ہے. ایسے نہیں چل سکتا اور ایسے چلنا بھی نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ایکیڈیمک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کا سوال کو جواب دے دیا کہ جی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا یا نہیں چل سکتا. لیکن چل تو رہا ہے. خبر بھی یہی ہے کہ چل رہا ہے. اور ابھی دیکھیے 27ویں ترمیم آتی ہے یا پونے 27ویں آتی ہے یا 28ویں آتی ہے، جو پلاننگ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی اس جو نظام چل رہا ہے اس نے اس کے لمبے عرصے کی پلاننگ ہے. اور یہ پلاننگ ہم نے پہلے بھی دیکھی. کتنی دیر کی؟ could be anybody's guess. 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال، I don't know. لیکن جو ایٹ لیسٹ اسیسمنٹ ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد، وہ تو یہ ہے کہ جی یہ معاملہ اس کو لمبا کنٹینیوٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ جو کنٹینیوٹی ہے، اس میں وہ جو پہلے آپ نے بات کی تھی کہ عمران خان از ڈن، وہ اس کنٹینیوٹی میں شامل ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو وہ پوزیشن وہی ہے. ابھی تک تو وہ خبر اپنی جگہ اسی طرح ہے. کوئی آپ کو
سیاسی طور پر خان صاحب کے لیے کوئی معاملات درست ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ٹھیک. بیرسٹر عقیل صاحب یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. ایک سینئر جرنلسٹ ہے محمد مالک صاحب, انہوں نے ابھی ایک پروگرام کے اندر شرکت کرتے ہوئے کہا کہ جناب آوازیں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ آپ لوگ کوئی ایسی ترمیم لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس میں پارلیمنٹ کی مدت جو ہے اس کو مزید بڑھا دیا جائے گا. کچھ اور بھی باتیں ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. ظاہری بات آپ کا شعبہ بنتا ہے, وزیر مملکت ہیں آپ قانون و انصاف کے, کیا پلان کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں فی الوقت تو کوئی ایسی منصور صاحب تجویز زیر غور یا زیر بحث نہیں ہے, لیکن ایک کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بالکل کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس میں آئین میں تو میں نے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ جو مجھے چیز یاد پڑتی ہے تو آئی تھنک 1 سال کی مدت کی انکریز کی وہ بات ہے, لیکن حکومتی لیول پہ تو کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی, نہ زیر غور ہے نہ زیر بحث ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے ایسی خبریں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہ 27ویں ترمیم کی بات آپ کر رہے ہیں. 27ویں ترمیم دیکھیں اسی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, سینیٹ اور نیشنل اسمبلی مل کے دس ہاؤس بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ آف کورس یہ ان کا پروگیٹو ہے, لیجسلیٹو کمپیٹنس ان کی ہے. 27ویں لے کے آئیں, 28ویں لے کے آئیں, اس سے پہلے بھی جتنی ترامیم ہوئی ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کے تھرو ہوئی ہیں اور اسی پارلیمنٹ کے بیٹھے جتنے بھی ممبران ہیں اراکین ہیں انہوں نے ہی کی ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی میں کہوں کہ جب براڈر کنسنسس ہوگا تو پھر بالکل 27ویں بھی آ جائے گی, 28ویں بھی آ جائے گی. اور اگر اس ہاؤس نے, ان دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے سمجھا کہ 27ویں کی ضرورت ہے تو بالکل ضرور کریں گے. وہ خارج از امکان نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ قانون تبدیلی ہوتی رہتی ہے, آئین کے اندر بہتری اور تبدیلی آتی رہتی ہے. فی الوقت ہمارے اینڈ پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ پتہ نہیں جیسے ہی ریزرو سیٹس کا آتا ہے آرڈر اس کے ساتھ ہی یہ چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم ہونے والی ہے. فی الوقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو بالکل اس پارلیمنٹ کے اندر سے ہی ہوگی, اس پارلیمنٹ کے اراکین نے ہی کرنی ہے. ایک براڈر کنسنسس ریچ ہوگا اور سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ لے کے کیا جائے گا. میں نے خود پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم سول سوسائٹی سے انگیج کیا, میڈیا کے آپ جتنے بھی دوست ہیں, بھائی ہیں, آپ سب سے انگیج کیا, حکومت کی پوزیشن واضح طور پہ سامنے رکھی, بتایا کہ یہ چینجز ہم کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب اگر 27ویں کی بات ہوئی تو پھر بالکل آپ کے ساتھ انگیج کیا جائے گا. بیرسٹر صاحب ایکچولی وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. منیر صاحب آپ کی آواز آ چکی ہے اور بالکل آپ کے سوال میں بتاؤں یہ پچھلی دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا تھا. یہ آزاد اراکین تھے اور جتنی اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے بارڈر کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ہاؤس میں نہیں. وہ بیرسٹر صاحب ایکچولی لاسٹ ٹائم بھی وہ جو ڈرافٹ تھا نا 26ویں آئینی ترمیم کا وہ بھی بڑا ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا, اس سے تو پبلک ہی نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں پتہ نہیں لگ سکتا آخر وقت تک کہ جناب اس کے اندر ڈل کیا رہا ہے, کیا لے کر آ رہے ہیں. سول سوسائٹی کو یا میڈیا کے اوپر اس کی ڈسکشنز ہی نہیں ہو سکی تھی. آپ لوگ ایکچولی لانا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے سیلینٹ فیچرز, اس کے بیسک جو کانٹورز تھے وہ تو ہم نے ڈسکس کیے نا. ایگزیکٹ تو دیکھیں اگر آپ کو اس وقت پہلا ڈرافٹ ہی دے دیا جاتا ہے بیکاز اٹ واز ورک ان پروگریس, اور اگر پہلا ڈرافٹ ہی دے دیتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے اب جو آپ کر کے لائے ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کے یہ تو مختلف ہے. اور ظاہری بات ہے مختلف ہونا تھا کیونکہ مولانا صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ڈلوائی, یہ چیز کٹوائی, پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے یہ کٹوایا, یہ ڈلوایا. تو دیکھیں نا چیزیں تو ایوالو, ایک ایسا ورک ان پروگریس ہے یا ایک ورکنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس کو وقت سے پہلے شیئر کر دیں تو وہ بھی بڑی غیر مناسب سی بات ہے. تو پھر میں آپ کے نام سے یہ خبر چلا لوں کہ حکومت اس وقت کسی قسم کی کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں لے کر آ رہی. جی بالکل آپ چلوا دیں, حکومت کسی قسم کی 27ویں ترمیم فی الوقت ایز وی اسپیک بالکل نہیں لے کے آ رہی, اور لائے گی تو بالکل کثرت رائے کے ساتھ اور ایک براڈر کنسنسس اتحادیوں کو آن بورڈ لے کے لائے گی. اور یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, اسی پارلیمنٹ کا جو ہے پروگیٹو ہے, اور وہ جب لانا چاہیں گے تو بالکل یہ متفق ہو کہ ہاؤس دونوں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو لے لیں گے. آپ نے لفظ استعمال کیا فی الوقت, وہ بجلی کا بل آتا ہے نا اس پہ ایک ڈیو ڈیٹ بھی ہوتی ہے. یہ فی الوقت جو ہے اس کی ڈیو ڈیٹ کب تک کی ہے, کب تک ویلڈ ہے یہ؟ دیکھیں دس could be anybody's guess, جب سمجھا جائے گا تب کیا جائے گا. فی الوقت تو نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے نہ کوئی ڈیو ڈیٹ ہے اس کو تمام تر معاملے کے اوپر. تو ابھی تو ہم بجٹ سے فارغ ہوئے ہیں, تھوڑا سا تو ہمارے پہ بھی رحم کھا لیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ جیسا بہتر سمجھیں. دوسرا ایک اور چیز کی بھی, کیونکہ میں ذرا سارے چیک باکسز کمپلیٹ کر لوں نا, ایک اور بات بھی بتا دیجئے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ کوئی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر نمبر گیم کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹانے کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ کوشش کی جائے گی.
ایسا بھی کوئی پلان ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بھی کلیئر کر دیجئے. دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آتا ہے کسی حوالے سے بھی کسی بھی اسمبلی کے اندر, مطلب وہ صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے. لیکن فی الوقت تو ایسی کوئی نہ بازگشت چل رہی ہے نہ کوئی ایسی, یہی وہ خبریں ہی چل رہی ہیں جو مختلف ذرائع سے خبریں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لیا. اگر ہاں پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کے اراکین انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور وہ اگر ان کا اعتماد نہیں ہے اپنے سی ایم کے اوپر تو وہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ آپ مجھے نہیں پتا, میں آپ کی اس بات کو ایک سگنل کے طور پہ لوں کہ اگر شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو وہاں سے آئے گا, یہاں سے نہیں آئے گا. نہیں, میں اس پہ تو کوئی بالکل, دیکھیں نا مجھے اس پہ بالکل میرے سے یہ بات منسوب مت کریں. میں اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں نے آپ کو ایک آئینی پوزیشن بتا دی, ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن, ایک لیگل پوزیشن بتا دی کہ اگر آئی تو بالکل وہ لا سکتے ہیں. کوئی بھی ممبر جو ہے وہ لے کے آ سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ دیکھیں نا پی ٹی آئی والوں نے پچھلے دنوں کہا تھا نا, پی ٹی آئی والوں نے یا سنی اتحاد کونسل والوں نے کہا تھا کہ جی ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف جو ہے قرارداد لے کے آ رہے ہیں. جی تو پھر وہ قرارداد نہیں آئی. یہ تو میڈیا پہ بھی باتیں چلیں, تو وہ اگر لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. نہیں مہدر پنچوتا صاحب, یہ ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کا اعتماد کچھ بحال ہوا؟ ایون نمبر گیم جو ہے آج 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں ان کے پاس ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, کنٹینیو کریں, ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ تو پارلیمانی روایت کے حوالے سے بڑی خوشائند بات کی ہے انہوں نے. منصور بھائی بات یہ ہے کہ 2/3 میں دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا الحمدللہ. ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کس طرح سے 2/3 میجورٹی آپ کی ہوئی ہے, کس طرح پوری ہوئی ہے, وہ طریقہ کار جو ہے وہ قوم کو ذرا کھل کے بتائیے. اگر اتنی اخلاقی جرت ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے تو بتائیے. سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ دیا کہ 40 دن کے اندر اپیل کا حق دیا جائے ان لوگوں کو جن کو سزا جو ہے دی گئی ہے, اور ملٹری ٹرائل جو جائز قرار دیا گیا. لیکن ان سے پوچھئے, بیرسٹر صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بالکل ان کو مانتا ہوں, یہ بیرسٹر ہیں, وکیل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, اچھا بولتے ہیں, لیکن میں ان کو میں نہیں مانتا, کیونکہ وہاں پر ملک تیمور صاحب جو ہیں, ان کی جو والدہ ہیں وہ جیتی ہوئی ہیں اور یہ ہارے ہوئے ہیں. اسی طرح تمام لوگ ہارے ہوئے ہیں اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے, ہم حق کے لیے لڑتے رہیں گے. ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے. بے شک آپ 26ویں ترمیم لے کر آ جائیں, 27ویں ترمیم لے کر آ جائیں, 28ویں ترمیم لے کر آ گئے, ہم تو سامنے سے مزاحمت کریں گے. ہم تو پاکستان کی عوام کے لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہار ہو جیت ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, لیکن یہ کتنا نظام جو ہے جھوٹ کا چل سکتا ہے. نعیم صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ بے شک اسے اس نظام کو بے شک گھر میں نہ مانے, لیکن جب بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں, تو وہ جب خود ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھتے ہیں تو میاں محمد شہباز شریف کو وہ ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ آٹومیٹکلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, مانتے ہیں کہ ہاں جی یہی وزیر اعظم ہے, یہی اس کی کابینہ ہے, یہی کابینہ اس ملک کے امور جو ہے وہ چلا رہی ہے, تو ویلیڈیٹی تو آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. میں نے تو اردلی لیلا اور اس طرح کے سنا ہے ان کے منہ سے, میں نے تو نہیں سنا کہ ہم ان کو مانتے ہیں. میں نے تو یہی سنا ہے کہ فارم 47 کے مطابق بنائے گئے ہیں. سر یہ تو نان پارلیمانی الفاظ ہے. اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں سر جی, میں نے ان کا کہا ہے, میں نے کہا جی وہ یہی کہتے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا کہ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا کہ لکھ کے لکھائے آپ کے پاس معاملات آئیں گے, یہ بل آ گیا جسے پاس کر دیجئے, یہ یس سر کر دیجئے, اس کھانے کے اندر آپ کو مدعو نہیں کیا جائے گا, پھر بھی آپ نے تعریف کرنی ہے, اس کے اوپر آپ نے یہ جملہ کہنا ہے, اس کے اوپر آپ نے یہ بات کرنی ہے, تو پھر لوگ آپ کے اوپر ایسی ہی بات کریں. نہیں میں دوبارہ میں سوال کو نعیم صاحب میں سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر کو ایک لیٹر لکھا. اب وہ ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کیا گیا ہے. اب عمر ایوب صاحب کیا کہیں گے, میں آپ کو وزیر اعظم نہیں مانتا, میں شہباز شریف صاحب کو آج پرائم منسٹر نہیں مانتا, اس لیٹر کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو ماننا پڑے گا, بات شہباز شریف سے ہی کرنی پڑے گی. جب تک یہ عدالتی نظام کم از کم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیتا, آپ کو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم تو ماننا پڑے گا اس پارلیمنٹ کے اندر. منصور صاحب, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں ختم کی گئی تھی, وزیر اعظم عمران خان کو غیر آئینی طریقے سے منڈیاں لگا کے ہٹایا گیا تھا, تو اس کے بعد ہم اسمبلیوں سے, صوبائی اسمبلیوں سے نکلے, اور اس وجہ سے نکلے کہ ہم عوام میں جائیں گے اور مقرر وقت کے اندر الیکشن ہوگا. لیکن سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دی, وہ 90 دن کے اندر الیکشن کیا ہونے تھے, الیکشن جس طرح سے ہوئے وہ پوری قوم نے دیکھا.
تو ہم اسمبلیوں کے اندر موجود اس وجہ سے ہیں کہ وہاں اپنا موقف ریکارڈ کرا سکیں, وہاں بات کر سکیں, وہاں ہمارا موقف جائے, وہاں ہم احتجاج کر سکیں, اور ہمارے وہاں لوگ جا کر احتجاج کرتے ہیں, اپنا موقف ریکارڈ کراتے ہیں. جو یہ ظلم کرتے ہیں ان کو شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کسی نے دوائی پی ہوئی ہے, کسی نے شربت پیا ہوا ہے, اسے آئے یا نہ آئے تو ان کے اوپر میٹر کرتا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نے منتخب کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کو مانتے ہیں. وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی ہیں. میں کیوں مانتا ہوں؟ عوام نہیں مانتی, انہوں نے ووٹ ہی نہیں لیا, وہ ہارے ہوئے ہیں. اچھا, وہ تمام لوگ اپنا حلقہ ہارے ہوئے ہیں, وہ فارم 47 کے مطابق بنائے گئے. اچھا, تو میں کیوں مانوں گا؟ نہیں میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا, میں تو صرف سوال کر رہا ہوں بھائی. امریکہ والے بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے, وہ بھی عاصم منیر صاحب کو بلاتے ہیں. نہیں تو مارکو روبیو کس کو کال کرتا ہے بھائی وہاں سے؟ نہیں تو مارکو روبیو اس نے کال کی ہے, کس تو کو؟ کھانے کے اندر پوچھ لیجیے کہ وہ کیوں نہیں تھے شہباز شریف صاحب. نہیں, مارکو روبیو کس کو کال کرتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کے صدر کو تو نہیں کرتا نا, شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے طور پہ ہی کرتا ہے. انہاں کچھ تواڈے کھ رکھ لے نے, لیکن تواڈے کھ رہ کوئی نہیں عوام دے وچ. سمجھ آئی ہے؟ کوئی فرق نہیں. اس گل تے جواب دے چھڈو کہ تسی کھانے دے وچ کیوں نہیں سو. فون کرتے ہیں وہ پنجوتا صاحب کا حال پوچھنے کے لیے, وہ اس لیے فون کرتے ہیں. اچھا ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. منیب فاروق صاحب, بیرسٹر عقیل اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. منیب صاحب, یہ نظام پھر کس طرح چلے گا بھائی؟ وہ جو پوری اپوزیشن مانتی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پرائم منسٹر نہیں مانتے, آپ کر لیں. تو پھر اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان تو آپس میں بہت سی مشاورت ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب گئے, بیرسٹر گوہر سے جا کے ہاتھ ملایا انہوں نے, اسد کیسر صاحب سے جا کے ہاتھ ملایا, اور میری اطلاعات کے مطابق تو پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے. لیکن اگر اپوزیشن مانے گی نہیں کہ پرائم منسٹر, تو مشاورت کہاں سے ہونی ہے؟ دیکھیے, اگر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اگر وہ احتجاج کرتی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ تو دیکھیے ان کا حق ہے, وہ ان کو کرنا بھی چاہیے. اور اگر وہ ایک ایسا الیکشن جو 2024 میں ہوا جس کے متنازع ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے, میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ بھئی الیکشن متنازع تھا یا نہیں تھا, تو ہم کہتے ہیں کہ متنازع الیکشن تھا, اور تاریخ کے الیکشنز میں سے بہت زیادہ متنازع الیکشن تھا. لیکن آج بھی اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہاں ہیں, تو عمران خان صاحب نے کیا انہیں پریمبل پڑھانا ہے کانسٹیٹیوشن کا, یا انہیں دینی تعلیم دینی ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ ان سے معاملات ہی سلجھانے ہیں نا اپنے. تو وہ معاملات کس لیے سلجھائے جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جی بس میں نے آپ سے ملنا تھا, میرے لیے اسپیس نکال, بھائی اسپیس کہ جی میں ٹھیک ہے, میں پاپولر لیڈر ہوں, میرے ساتھ معاملات طے کریں, میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, آپ مجھے پہنچانا بند کر دیں, اور میرے لیے رستہ نکالیں تاکہ میں واپس آؤں پاور پالیٹکس کے اندر. ایسے ہی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, اور کیا ہونا ہے. ہم اس کو پتہ نہیں کہاں کی اور کون سا جہاد سمجھ لیتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں. دیکھیے, آج کے جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک رستے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس سیاسی گرداب سے نکالنے کے لیے. ٹھیک, جو ان کی اویلیبل قیادت ہے, کچھ ان میں ایسے ہیں جو شاید ان کے کمپٹنس ایشوز ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں بیرسٹر گوہر خان صاحب وائڈلی رسپیکٹڈ ہیں ہر جگہ پر, مہذب شخصیت ہے, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بہاف کے اوپر بہت ساری چیزیں نیگوشیٹ کر سکیں. ٹھیک, گنڈا پور صاحب وہ جو شعلہ بیانی بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن گنڈا پور صاحب کی بھی مسائل یہ ہیں کہ وہ بھی لیک کرتے ہیں بہت سی طاقت کو, بہت سے اسپیس کو, وہ چیزوں کو اپنی طرف سے آگے لے کے جاتے ہیں, اور گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جاتے ہیں. پھر وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا نہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, میں یہاں تک لے گیا معاملے کو تو یہ ہو گیا, یہاں تک لے گیا معاملے کو. فرینکلی سپیکنگ اس وقت تحریک انصاف کو اپنے لیے یا خان صاحب یہ خود کس کے ذریعے جسچر دیں یا آتھورائز کریں کسی ایک شخصیت کو جو عمران خان صاحب کے لیے یہ سیاسی رستہ نکلوا سکے. دیکھیں, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, وہاں سے پرماننٹ نو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کوئی بات نہیں کرے گا. پھر آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ آپ نے کسی نہ کسی, چاہے آپ انہیں جعلی کہیں, فارم 47 کا کہیں, جو بھی کہیں, دیکھیے جو بھی کہیں, آپ نے نیا چیف الیکشن کمشنر اگر لگانا ہے. یار منیب صاحب, میں سمپل بات, اب وہ پنچوتا صاحب تو نہیں بول رہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب آپ نے میری سیٹ چوری کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب میں آپ سے کیوں بات کروں؟ بالکل نہ کریں. پھر میں آپ سے, اگر میری آپ نے سیٹ, ابھی بیرسٹر عقیل کے بارے میں وہ کیا فرما رہے تھے, انہوں نے کہا جناب آپ تو ہارے میں. تو بات کس طرح ہوگی؟ اس کا نتیجہ پھر بڑا آسان ہے نا. اگر آپ نے تسلیم نہیں کرنا
تو پھر تو آپ یہ کام کریں کہ یا تو آپ پورے نظام سے کو ریزائن کر دیں، پورے نظام سے. اچھا آپ باہر کہہ رہے ہیں ہمیں احتجاج ریکارڈ کرنے کی خاطر. اچھا پھر آپ احتجاج ریکارڈ کرنے جائیں. اگر آپ احتجاج ریکارڈ کرنے جاتے ہیں پھر آپ اس کو ایک لمبی چیز سمجھیں کہ یہ لمبا آن گوئنگ چلا جا رہا ہے. پھر آپ اگر نہیں کریں گے تو آئین کے اندر تو پروویژنز موجود ہیں نا، طریقہ کار تو موجود ہے. اگر آپ یہ اپرچونٹی چیف الیکشن کمشنر والی اس کو اویل نہیں کرتے اس مشاورت کو، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پورا کانسٹیٹیوشنل میکنزم بنا ہوا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کیسے لگے گا. اگر آپ اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالتے تو آپ کے نقصان ہوگا. یہ حکومت تو چاہے گی نا کہ کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر وہ لائے جو اس نظام کے لیے اچھا ہو، اس کو تقویت دینے کے لیے یا آگے معاملات کے لیے. آپ اپنا حصہ اس سے کیوں وڈرا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی بڑی میجورٹی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیے یہ لڑائی کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ تبدیلیاں نہیں آتی. اور یہ ہاؤ روڈ اٹ مے ساؤنڈ، لیکن دس از پارٹ آف پاور پالیٹکس. یہ کیس، عدالتیں، جیلیں، یہ سب کچھ یہ ہمارے ملک میں کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. ہم نئی مثالیں ضرور قائم ہوئی ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی سیاسی معاملات اگر ایسے ہی چلے تو آنے والے وقتوں کے اندر بھی نئی مثالیں قائم ہوں گی. بیشک عقیل صاحب، یہ آپ نے پنچوتا صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کے مینڈیٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو سیٹ اپنی ہار گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہی نہیں مانتا. تو سر جب یہ سچویشن ہے کہ وہ آپ کی جیت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر آپس میں مذاکرات کس طرح ہوں گے؟ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ کس طرح آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے؟ دیکھیں منصور صاحب، ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات تو یہ ہے کہ عدالت میں کیا پوزیشن ہے. عدالت میں پوزیشن یہ ہے کہ ان کی جو الیکشن پٹیشن ہے الیکشن ٹرائبیونل سے وہ ڈسمس ہو چکی ہے، بیکاز آبویسلی انہوں نے جعلی قسم کے خود ساختہ بنائے ہوئے فارم 45 وہاں پہ جمع کروائے تھے. وہاں پہ پنڈی ڈسٹرکٹ پورے کی اگر آپ دیکھیں، بلکہ ڈویژن پورے کی، تو جتنی پٹیشنز تھیں وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ آگے جو بھی قانونی چارہ گوئی ہے بالکل یہ حق رکھتے ہیں، بالکل رکھیں. وہاں پہ میں نے بھی اپنی پوزیشن وہاں پہ کلیئر کی، میں نے بھی سارا اس کو فیس کیا اینڈ تھرو میں نے وہاں پہ مقابلہ کیا. اب جب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آتا ہے ان کی منشا اور مرضی کے اگینسٹ ہوتا ہے تو پھر ان کو وہ فیصلے پسند نہیں آتے، کیونکہ یہی بات عمران خان صاحب نے کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ڈیسیجن نہ آئے، آپ کی لائکنیس پہ ڈیسیجن نہ آئے، آپ کی ومز اور وشز پہ ڈیسیجن نہ آئے. لیکن اس بات سے اتفاق کرتا ہوں میں کہ جو منیب صاحب نے بات کی ہے کہ ابھی فی الوقت واقعتاً ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. جہاں یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بات ہو نہیں رہی، وہ کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا ہمیں سیاست سے دور رکھیں، لیکن یہ سیاستدانوں کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اصل میں جمہوری رویے نہیں ہیں، سیاسی رویے نہیں ہیں. یہ جس طرح آئے ایوان میں، جس طرح وزارت عظمیٰ کے اوپر آ کے بٹھا دیے گئے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے دوبارہ. اور واقعتاً منیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس تمام تر چیز کی عکاسی کی ہے کہ واقعتاً کوئی قصیدے تو نہیں پڑھنے، کوئی پریامبل تو نہیں پڑھانا، کوئی آئین کی شکیں تو نہیں پڑھانی. بات تو انہوں نے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو پھر سیاسی یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کی ہے. ہماری لیڈرشپ انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر وہ یہی بات کر رہی ہے بار بار کہ آپ سیاستدانوں سے انگیج کریں. سیاسی مسائل ہیں، سیاسی ایشوز ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کریں. آپ پتہ نہیں کس ڈگر چلنا چاہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا وہاں سے لینا چاہتے ہیں. آپ سیاسی مسائل ہیں، سیاسی ایشوز ہیں، بالکل سیاسی سپیس ہونی چاہیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو. تو بیرسٹر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں، میں یہ پریزیوم کروں کہ اس وقت حکومت کی جانب سے ابھی بھی باقاعدہ طور پہ آفر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ آپ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، میڈ ان سپیچ سے لے کے وزیر اعظم کی، اور ویری ریسنٹلی انٹل یہ جب چل رہا تھا فائنانس کا بجٹ کا تمام تر پروسیڈنگز اور یہ سیشن چل رہے تھے، اس میں خود جا کے وہ اسد کیسر صاحب سے ملے، وہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب سے ملے. تو اس سے زیادہ اور وزیر اعظم کیا کرے؟ مطلب وزیر اعظم میں اپنے ماتھے پہ کوئی وہ جو ہے کوئی یس تو نہیں لکھنا ہوتا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک. یہی باتیں ہوتی ہیں. آخری دفعہ تو نشستوں سے خود اٹھ کے گئے. ٹھیک، وہ 3 جب نشستیں ہوگی چوتھی میں نہیں بیٹھے. انہوں نے کہا ان کے پاس تو واقع اختیار نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہ بیٹھیں. لیکن ہم تو آپ کو متواتر طور پہ یہی رستہ دکھا رہے ہیں کہ صحیح رستہ یہی ہے. سیاستدانوں کے ساتھ انگیج کریں، نہ کہ آپ غیر سیاسی جو ہے تمام تر معاملات کی طرف اس ایشو کو لے کے جائیں جو ایشو آگے سے آپ کو جواب بھی آ چکا کہ بھئی ہم نے تو کسی پروسیس میں انگیج نہیں ہونا، ہمیں انگیج مت کریں. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. منیب فاروق صاحب, بیرسٹر عقیل اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پنچوتا صاحب, اب تو بالکل ہی میرے خیال میں ڈاک خانہ بند ہو گیا. جو خط و کتابت بھی آپ لوگوں کی جانب سے جاری تھی, خان صاحب کی جانب سے خط بھی بھیجے گئے تھے, اس پہ بھی جواب آ گیا تھا کہ اگر خط آیا بھی تو اسے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور اب تو بالکل کسی قسم کے رابطے نہیں. تو بہتر نہیں ہے سر جو آپشن اویلیبل ہے کم از کم اس کے ذریعے ہی اپنے لیے کوئی سپیس نکال لی جائے, حکومت کے ساتھ بات چیت کر لی جائے؟ اور بیرسٹر عقیل نے ویسے اپنے حوالے سے بھی جو آپ نے ان کے اوپر الزامات لگائے, انہوں نے کہا کہ میری جو کلیئرٹی ہو چکی ہے, آپ کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی وہاں سے ٹریبیونل سے. منصور بھائی دیکھیں, بات کرنے کے لیے بھی ان سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہم نے کوشش کی کہ کوئی اگر یہ چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بیٹھتے نہیں ہیں, یہ تو بات نہیں کرتے سیاستدانوں سے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ساتھ چھاپے مارے جا رہے تھے. صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں گئی پولیس, یعنی ایک طرف آپ بات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تو بہرحال وہ ایک ڈیلے ٹیکٹس تھی. 26 نومبر والا سانحہ جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے ان کا دل تھا کہ وہ آگ جو ہے ذرا ٹھنڈی ہو جائے, اس وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے لٹکا رہے تھے. دوسری بات یہ رہ گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ درخواستیں پٹیشنیں ان کی تمام جو ہیں وہ خارج ہو گئیں پنڈی بینچ سے اور دیگر جگہوں سے. شکر ہے میں نے خود بھی پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور اس چیز سے میں بخوبی واقف ہوں کہ ان عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر اور مینٹینیبلٹی کے اوپر آپ کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا, آپ نے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ تاریخ نہیں لکھی, آپ نے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ دستخط جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے, آپ نے اس کے ساتھ فلانا پیج مس ہے, اس کے ساتھ یہ چیز ہے, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعتراضات لگا کر ان کو خارج کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ فارم 45 جعلی تھے. لے میں پروگرام کے اندر پھر دوبارہ رکھ لیں آپ, بے شک ابھی ان کے پاس ہیں تو ابھی لے کر آ جائیں. میں تیمور ملک جو ہیں ہمارے نارتھ کے پریزیڈنٹ ہیں, میں ان کو لے کر آ جاتا ہوں. اگر فارم 45 ہمارے جعلی ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف تمام تر جہاں پر کلیم کرتی ہے کہ یہ دھاندلی سے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں فارم 47 کے مطابق, ہم اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹیں گے, ہم ان سے معافی بھی مانگیں گے اور کہیں گے کہ شہباز شریف کو واقعی عوام نے وزیر اعظم بنایا. اس سے بڑا کوئی چیلنج ہے؟ ٹھیک, اس سے بڑا کوئی چیلنج ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ ان سے ابھی پوچھ لیجئے, اس سیگمنٹ کے بعد پوچھ لیجئے گا, ٹھیک ہے جی, اور میں تیار ہوں. نمبر 2, یہاں پر منیب فاروق صاحب نے بات کی کہ اقتدار کی لڑائی. عمران خان اگر امریکہ کے سامنے نہ کھڑے ہوتے ڈرون کے حوالے سے یا ہوائی اڈوں کے حوالے سے, یا یہ کہتے کہ ہمارے فیصلے ہم کریں گے, تو کبھی بھی وہ سائفر بھی نہ آتا, اور رجیم چینج جو ثابت بھی ہوا, سائفر جو ہے وہ دکھایا بھی کہ اس پہ کیس بھی خان صاحب پہ بنا ہے, سزا بھی ہوئی ہے کیونکہ سائفر تھا تو سزا ہوئی ہے نا, اور بات ایڈمٹ بھی کی گئی ہے جو وزیر اعظم کی سیکنڈ میٹنگ تھی. تو اقتدار کی لڑائی ہوتی تو عمران خان جو ہے وہ کبھی بھی سٹینڈ نہ لیتے. اقتدار کی لڑائی ہوتی تو عمران خان گولیاں نہ برداشت کرتے. اقتدار کی لڑائی ہوتی تو عمران خان وزیر اعظم ان کے گھر میں جب آپریشن ہو رہا تھا وہ کہتے کہ جیسے آپ کہتے ہیں میں مننے کے لیے تیار ہوں. اقتدار کی لڑائی ہوتی تو وہ کبھی بھی حکومت سے نہ جاتے. انہوں نے تو اصولوں کے اوپر, انہوں نے تو خودداری کے اوپر, پاکستان کی سلامتی کے اوپر بالکل پروٹیکشن کی اور اس کے دفاع کے اندر رہے. اور آج بھی پوری قوم جو ہے 8 فروری کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کا اگر خیر خواہ ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اقتدار کی لڑائی ہوتی, اقتدار کی جنگ ہوتی تو وہ ایک بادشاہ, وہ قومی ہیرو جس طرح انہوں نے ورلڈ کپ جیتا اور پوری دنیا کے اندر ان کی پذیرائی تھی, وہ کبھی بھی سیاست میں نہ آتے. انہوں نے سیاست کے اندر آنا ہی اس لیے اچھا سمجھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں عبادت سمجھ کے پاکستان کا خواب جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا اس کو حقیقی معنوں کے اندر پاکستان کے اندر رول آف لا کے اندر لے کر آنا ہے. اور اس کی جماعت کا نام بھی انصاف اس لیے ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک وہ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ سر, نہیں صاحب ایک منٹ. منیب صاحب کچھ آپ کے اس کلمات پہ کچھ کہنا تھا, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں جو پنچوتا صاحب کا جو ان کا جو شعلہ بیانی ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر درست فرما رہے ہیں, ہمارے تو بھائی ہیں. لیکن میں صرف اتنی کہ دیکھیں قائد اعظم صاحب کے نقشے قدم, دیکھیں قائد اعظم صاحب کسی جنرل پاشا کے ساتھ مدد نہیں انہوں نے لی تھی, نہ ان کو ظہیر الاسلام اچھے لگتے تھے, نہ انہیں جنرل فیض حمید اچھے لگتے تھے, نہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو کوئی اقتدار ایسے لیا تھا. ہم ساری باتیں کرتے ہوئے نا بھول جاتے ہیں کہ آپ دیکھیے زیادتی تحریک انصاف, نہیں آپ غلط الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں یار, پنچوتا صاحب میری آپ سے کوئی بحث یا لڑائی تو نہیں ہے نا. نہیں سر, بات تو کمپلیٹ ہونے دینا. نہیں سر, بات کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ بول لیجئے گا, آپ کو پورا میں موقع دوں گا. نہیں صاحب آپ جواب دیجئے گا, میں آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ ان کی پہلے پوری بات. نہیں سیگمنٹ تو میرا تھا
سر نہیں سیگمنٹ آپ کی ہوگی نا سر, آپ نے جواب دے دیا, آپ ذرا منیب صاحب کی بات سن لیجئے. جی نہیں, آپ پنجوتا صاحب کو کہیں اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ میں عرض کر لوں. میری کو ان سے بحث یا لڑائی تھوڑی ہے, میں تو ایک بات بیان کروں. ان کو مجھ سے ڈس ایگریمنٹ ہے 100 دفعہ رہے. دیکھیے بات سنیں, یہ ساری باتیں جو جس طرح پنجوتا صاحب نے کی, میں دوبارہ وہی کہوں گا. دیکھیے آپ اگر یہ تاثر دیں گے کہ 2024 سے پہلے کی سیاست جمہوری اور آئینی اصولوں کے عین مطابق اور قانون کی بالادستی کو قائم دائم رکھتے ہوئے کی گئی, اور عمران خان صاحب نے اقتدار اعلیٰ جمہوری اصولوں کے اوپر مرتب ہو کر لیا, تو یہ بہت بڑی نیگیشن ہوگی آف فیکٹس. عمران خان صاحب not only did he collude with the military establishment at that time, even before that, عمران خان صاحب جنرل پاشا صاحب کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے, مینی لیونگ ایگزامپل ہیں. اللہ زندگی صحت دے چوری پرویز الہی صاحب کو, مونس الہی صاحب کو, چوری شجاعت صاحب زندہ ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں, وہ لیونگ ایگزامپلز ہیں, موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جنرل پاشا صاحب کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی, پھر آ جائیں جی جنرل ظہیر الاسلام صاحب. پرویز الہی صاحب نے نیپی والا بیان بھی دیا. جی وہ چلیں, وہ بعد میں وہ پارٹی کے صدر ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا, وہ تو پنجوتا صاحب کین ڈیل ود چوئی صاحب, آج کل صدر نہیں ہے. ہاں چلیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 2014 کے اندر دھرنا تھا, المشہور دھرنا, دی انڈر سیج آف اسلام آباد. وہ ان کے کزنز جو تھے طاہر القادری صاحب, ان کے ساتھ مل کے جس طریقے سے آرگنائز ہوا, جس طرح جنرل ظہیر الاسلام صاحب اس وقت کے ڈی جی ISI تھے, ہی واز پارٹ آف دیٹ. وہ سب آرگنائز کیا گیا, سب کچھ ہوا. اور خان صاحب جو وہ امپائر کی انگلی, وہ امپائر کی انگلی اور کوئی نہیں تھی, وہ امپائر کی انگلی تھی کہ بھئی ادھر سے فوج کہے گی تو ادھر سے نواز شریف کی حکومت گر جائے گی. اس کے بعد اسلام آباد لاک ڈاؤن, پھر سو آن اینڈ سو فور, 2018 کا انتخاب, 2018 کا اقتدار, یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جو فوج کی مدد سے عمران خان صاحب نے حاصل کیا. دیکھیے جو بات فیکٹس ہیں ان کو فیکٹس کے طور پہ رکھنا چاہیے. عمران خان صاحب کو جس دن نکالا گیا اقتدار سے تحریک عدم اعتماد کے بعد, عمران خان صاحب کے لیے میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, جینون آؤٹ پور لوگوں کا نظر آیا, سڑکوں پہ لوگ نکلے. پھر حال میں جولائی 2022 کے اندر جو بائی الیکشن ہوا, عمران خان صاحب اوورولمنگ میجورٹی سے جیتے. وہ اس لیے جیتے کیونکہ ہی واز جینونلی پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم. لوگ ان کے, وہ ٹھیک تھا غلط تھا بیانیہ جو کچھ بھی تھا, وہ جینونلی ایک پاپولر شخصیت تھے. 2024 کا انتخاب کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کا مینڈیٹ چھینا گیا, متنازع الیکشن تھا, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ یہ لوگوں کو بیان کریں گے کہ نہیں, اس سے پہلے تو جمہوری اصولوں کے تحت سب کچھ حاصل کیا, یہ بھی بتا دینا. جی فرمائیں. منیب صاحب کس نے چھینا 2024 میں منصور صاحب یہ پھر لائیو بھی دکھائیے گا. جی بالکل. میں آپ اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں, 2018 کا الیکشن آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اپنے حریفوں سے چھینا تھا. 2024 کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے اور آج کی جو حکومت ہے انہوں نے مل کے آپ سے چھینا. اور بتائیں جی نعیم صاحب, اب آپ ان دونوں باتوں سے آپ بھی تو میں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اور بتائیں, اس کو لائیو چلائیے گا. اوہو کمال ہوگی یار, ہم کہتے نہیں تھکتے. یہ ریکارڈ کیسا رہنے دیں. نہیں تو منیب صاحب نے کہہ دیا نا سر. اب یہ جو منیب صاحب دو باتوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, تو ان کو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چلاتے نہ تھکیے گا. نہیں سنیں نا نعیم صاحب, سنیں تو صحیح نا. میں کہہ رہا ہوں کہ منیب صاحب نے تو اپنا جواب دے دیا, دونوں الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹ آف ویو دے دیا. انہی دونوں الیکشنز کے حوالے سے اب آپ بھی مان جائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ منیب صاحب نے جواب دیا ہے نا, تو میں بار بار جواب دے چکا ہوں کہ 18 کے اندر الیکشن اگر دھاندلی زدہ ہوا, آپ الیکشن پٹیشن لے کر آئیے, آپ بتائیے کہ یہ فارم 47 کے مطابق عمران خان جتوائے گئے, یا کوئی یہ چیز لے کر آ جائیے نا. ہم تو ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. بھائی جان, میں پنجوتا صاحب کو, بھائی ہے میرے, میں عرض کروں گا, میں نے کسی الیکشن پٹیشن کا یہاں ذکر نہیں کیا. میں نے تو وہ بات کی ہے جو بحیثیت صحافی میں پروو کر سکتا ہوں ہر جگہ جا کے, کہ 2018 کا الیکشن آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چھینا, 2024 میں آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا. فیکٹ یار, اس میں مانے پنجوتا صاحب مان جائے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. کو سیٹ دی گئی, خواجہ آصف کو باجوہ نے سیٹ دی. باقی مجھے دکھا دیں کہیں پر آپ نے ہمارے حوالے سے کہا ہو کہ یہ آپ نے دھاندلی کی ہے, یہ ڈاکہ ڈالا ہے, یہ بھائی ہم کلیم لے کے بیٹھے اور تحریک انصاف بھاگ گئی. آپ ایکچولی نعیم صاحب, آپ اس وقت 2018 میں کہ خواجہ آصف نے رات کو جنرل باجوہ کو فون کیا کہ مجھے جتوا دیا جائے, اور پھر وہ تمام تر کنورسیشن نعیم صاحب آپ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو ہی نہیں تھے نا آپ اس حکومت کا حصہ تھے, اس لیے میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا بھی نہیں کہ وہ اس وقت حکومت بنی کس طرح تھی, یا پی ٹی آئی کے لیے اس الیکشن میں کیا کیا کچھ کیا گیا تھا, شاید اس لیے آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی. لیکن یہ بہت سی چیزیں وہاں بھی ہوئی اور 2024 میں بھی ہوئی. سنیں, اگر آپ نے دیکھیں تمام چیزوں کو کمپیریزن کرنا ہے نا, تو آپ صرف ایک چیز سے کر لیجئے. بتائیے. عمران خان کی حکومت رہی,
اور 3 ادوار کے اندر یا چوتھی دفعہ یہ یا پیپلز پارٹی ان کی حکومتیں رہیں، ان تمام لوگوں کے ایسٹس، ان تمام لوگوں کی ملنے جدادیں، عمران خان کا بھی کمپیریزن کر لیجئے، اقتدار کے اندر آنے کے لیے کون لوٹ کے لیے جو ہے وہ کر رہا تھا اور کون جو ہے انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے کر رہا تھا، تو آپ کو کمپیریزن نظر آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا، آئی وش ہم اس کو مزید کنٹینیو کر سکتے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔